بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، BZU ملتان BS انگلش کے ہم نے لیکچر اپنے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارا جو لیسن نمبر 3 ہے، اس کے کوشچن نمبر 3 سے انشاءاللہ آن ورڈ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس سیدھے چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ کی طرف۔ پوائنٹ آؤٹ دا ڈفرینس بٹوین دا سائنٹسٹ اینڈ دا آرٹسٹ۔ اس سبق کے اندر جو سائنٹسٹ اور آرٹسٹ کے آپ کو فرق بتایا گیا وہ بیان کریں۔ دیکھیں جی، رسل ہیریسن پروو دیٹ بوتھ دا سائنٹسٹ اینڈ دا آرٹسٹ فالو دا سیم میتھڈ آف ورکنگ۔ رسل اس بات کو پروو کرتا ہے کہ ایک سائنسدان اور ایک آرٹسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ہی پروسیس کو فالو کرتے ہیں، اسٹل دے ہیو ڈفرینس، پھر بھی ان کے اندر کافی سارے اختلافات ہیں یا فرق ہیں جی۔ ایز وین ایور این آرٹسٹ از پرفارمنگ سم ایکٹیویٹی ہیئر لائز سم ٹائمز آن ہز ججمنٹ۔ آرٹسٹ جو کام کرتا ہے وہ اپنے فیصلے پر کرتا ہے۔ ہز ورک از موسٹلی انسینٹیو یا انٹیٹیو، یعنی وہ اپنا کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اینڈ سو بس the art produced by him is to appreciated on individual level۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اس کا کام انفرادی لیول پر اس کی تعریف کی جاتی ہے، انڈیویجول لیول پر۔ but the scientist is trained to dissociate himself from his science۔ لیکن جو ایک سائنسدان ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو نا اپنے کام سے الگ رکھتا ہے، ڈسوسیٹ الگ رکھتا ہے۔ thus a scientist is objective in his approach and the more concerned with the outer world۔ سائنسدان جو ہوتا ہے اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور وہ باہر کی دنیا کی بہت اسے فکر ہوتی ہے۔ on the other hand، جبکہ دوسری صورتحال میں the artist جو ایک فنکار ہوتا ہے has subjective approach، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ and he is more concerned about his inner self، اور وہ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دا آرٹسٹ ایکٹ بائی پیشن اینڈ سینٹیمنٹ۔ آرٹسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ جذبات پر مبنی ہوتا ہے، ویریز دا سائنٹسٹ ورک بائی دا ریزن۔ لیکن جو سائنسدان کام کرتا ہے نا، وہ کسی وجوہات پر ہوتا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ دا آرٹسٹ کیئر اباؤٹ دا لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ۔ جو ایک فنکار ہوتا ہے اسے پسند اور ناپسند کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، پیپل لوگوں کی، یعنی وہ لوگ اس کے کام کو پسند کریں گے یا نہیں، کہ وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ ایسا کام کریں جسے لوگ پسند کریں۔ لیکن جو وچ از دا سائنٹسٹ از اگنور، لیکن سائنسدان ایسی بات کو مطلب مانتا نہیں ہے۔ مطلب آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہو کہ سائنسدان جو ہے نا، وہ ایک ایسی اپروچ رکھتا ہے کہ اس کی اپروچ ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو ہمارے کام کا فائدہ ہو جی۔ اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہمارا کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کوشچن نمبر 4 انشاءاللہ سٹارٹ کرواتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں، وائی ڈز دا رائٹرز regards the scientist as the artist۔ مصنف کیوں کہتا ہے کہ سائنٹسٹ اور آرٹسٹ کو وہ ایک جیسا کیوں کہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں کو سمجھتا ہے کہ دونوں ہی ایک جیسے ہی ہیں؟ the writer describe، مصنف بیان کرتا ہے the similarities، یعنی ایک جیسی باتیں in the working of an artist and a scientist۔ سائنسدان اور آرٹسٹ کے کام کے درمیان جو ہے نا، وہ ایک جیسی سملرٹیز بیان کرتا ہے۔ ہی کنسیڈر دیٹ a scientist act an artist as his action carry symmetries in them۔ وہ کہتا ہے کہ سائنسدان بھی ایک آرٹسٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ everything that has harmony produce an art۔ ہر وہ چیز جس سے ہمانگی پیدا ہوتی ہے اسے ہم آرٹ کہتے ہیں۔ he says، مصنف کہتا ہے کہ the mood of the action adopted by a scientist is the same is done by the artist۔ وہ کہتا ہے کہ سائنسدان اور آرٹسٹ جو کام کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ان کا کام ہوتا ہے۔ the scientist search for the symmetries and the truth which is always done by the artist۔ وہ کہتا ہے سائنسدان بھی ایک یکسانیت اور سچائی کو تلاش کرتا ہے اور آرٹسٹ بھی تقریباً یہی کام ہی کرتا ہے۔ ایوری سائنٹسٹ، ہر سائنسدان، ڈسکوری جو اس کی ایجاد ہوتی ہے، از ورک آف دا آرٹ، وہ ایک فن ہے، وہ بھی ایک فنکار کا ہی کام ہے۔ اٹ اروزز دا فیلنگ آف دا بیوٹی اینڈ دا اٹریکشن ان دا آبزرورس۔
جو سائنسدان کا کام ہوتا ہے وہ اس کے دیکھنے والوں کے اندر خوبصورتی اور دلچسپی پیدا کرتی ہے، احساسات پیدا کرتی ہیں. دا کریٹو امیجنیشن از پرائمری ٹولز آف ریسرچ ورک آف این آرٹسٹ. کریٹو امیجنیشن جو ایک تعمیری تخیل ہوتا ہے، یہ بنیادی ہتھیار ہے کس کے لیے؟ ریسرچ ورک، جو تحقیق کا کام ہوتا ہے آرٹسٹ، فنکار کے لیے. جی اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی ہمارا کوشچن نمبر جو 4 ہے وہ بھی اٹیمپٹ ہو چکا ہے، اور آپ اسٹوڈنٹ اس کے کوشچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے اس لیسن کا. جی اسٹوڈنٹ دیکھیں کوشچن نمبر 5. واٹ از دا نوشن یا واٹ از آئیڈیا بھی یہاں آ سکتا ہے. آف دا پیپل، لوگ کا جرنلی ہیو اباؤٹ دا سائنس اینڈ آرٹ، کہ لوگ عام طور پر سائنس اور آرٹ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. یہاں وہ آئیڈیا بھی پوچھ سکتا ہے، نوشن بھی پوچھ سکتا ہے، اسی طرح فیلنگ بھی پوچھ سکتا ہے. واٹ آر دی فیلنگز آف دا پیپل آف جرنلی اباؤٹ دا سائنس اینڈ دا آرٹس. جی اسٹوڈنٹ، تو وہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا سائنس اور آرٹ کے بارے میں کیا خیالات ہیں. سو یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. جی اسٹوڈنٹ، پیپل جنرلی ہیو ڈفرینٹ، یہاں فیلنگ بھی لگا سکتے ہو، نوشنس بھی لگا سکتے ہو، آئیڈیاز بھی لگا سکتے ہو. اباؤٹ دا سائنس اینڈ آرٹ، سائنس اور آرٹ کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں. دے تھنک، ان کا خیال ہے کہ بوتھ آف دیم ہیو ڈفرینٹ اپروچ اینڈ وے آف دا فنکشن. ان کا خیال ہے کہ سائنسدان اور آرٹسٹ کا جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے. however، تاہم their notions about art and science is not thoroughly correct. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ تر جو لوگوں کے خیالات سائنس اور آرٹ میں وہ سارے ٹھیک ہوں. the root of the science and art is traced from the past. فن اور سائنس کی جو اگر جڑیں آپ ڈھونڈو تو وہ ماضی میں ملتی ہیں. all new invention، جتنی بھی نئی ایجادات ہیں ڈسکوریز اور دریافتیں، are proof of the stability of the research process in these field. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یعنی جو بھی نئی دریافتیں اور ہماری جو ایجادات ہوئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو تحقیقی فیلڈ تھا یا تحقیقی شعبہ تھا اس کے اندر کام ہوتا رہا ہے. جی اس کے بعد جی دا continuously of this world is based on the old ideas established by our forefathers. یہ دنیا کی جو مستقلی ہے، یعنی دنیا کا جو جاری رہنا ہے، اس کی بنیاد بھی انہی نظریات پر ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے قائم کی ہے. مین آدمی نے انہیریٹڈ، اس کو وراثت میں ملے ایکسپیرینس، تجربات فرام دا پاسٹ، ماضی سے. انسان کو جو بھی تجربات ملے ہیں وہ ماضی سے اسے وراثت میں ملے ہیں. Thus, past the art and the science، آرٹ اور سائنس یعنی فن اور سائنس carries on tradition، یہ اپنے ساتھ روایات رکھتی ہیں. یعنی کیا رکھتی ہے؟ سائنس بھی روایات رکھتی ہے اور آرٹ بھی روایت رکھتی ہے. دونوں چیزوں کے اندر روایات ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ سائنس اور آرٹ جو ہیں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دونوں روایات رکھتی ہیں، ماضی سے انہیں روایت ملی ہیں. جی وچ دے گیٹ فرام دیئر اسسٹرز، یہ ساری روایات لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی ہیں. ساری روایات لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی ہیں. اچھا جی، ایوری سائنٹسٹ، ہر سائنسدان، اینڈ آرٹسٹ، اور ایک فنکار ہے، کنٹینیو، جاری رکھتا ہے، دا پروسیس آف دا ریسرچ، تحقیق کا عمل، ٹو برنگ، تاکہ وہ لا سکے سم تھنگ بیٹر ان دا فرنٹ، تاکہ کوئی وہ چیز بہتر سامنے لا سکے. یعنی ہر فنکار ہے یا وہ سائنسدان ہے وہ اپنے تحقیقی کام کو جاری رکھتا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر چیز سامنے لا سکے. دیر آر ڈفرینٹ اسٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ ان دا آرٹ اینڈ دا سائنس. اگر آپ دیکھو تو سائنس اور آرٹ کے درمیان جو ترقی ہوئی ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، مختلف سٹیجز ہیں اس کی. many traditions of every trade are inherited، کافی ساری روایات جو ہیں وہ کیا ملی ہیں؟ وراثت میں ملی ہیں. the individual reliant of the scientist or the artist publish them، جو مطلب چاہے انڈیویجول تھی، جو بھی سائنٹسٹ اور آرٹسٹ نے دونوں چیزیں مطلب وہ ایسی تھی کہ وہ ریلیٹڈ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جو سائنس اور آرٹسٹ دونوں نے پبلش کی ہیں. دین وی کین کلیئرلی سیز، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیریسن ہے اس نے جسٹیفائی سنگ، جو اس نے یہ کہا ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیا کہا ہے؟ ان دا سائنس از این آرٹ
of the old is supplemented by the new rather than the supplemented by it. وہ کہتا ہے سائنس اور آرٹ یعنی سائنس ایک ایسی چیز ہے، یعنی رسل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سائنس کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس کا کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے کہا کہ سائنس جو ہے نا یہ لے کے آئی ہے وراثت میں اپنی چیزیں، یعنی سائنس اور آرٹ جو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ نئی چیز کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، یہی کہتا ہے کہ سائنس اور آرٹ نئی اور پرانی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی. اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی اور پرانی دونوں کو یہ سپورٹ نہیں کرتی کہ سائنس بھی نئی چیزوں کو بھی سپورٹ کرے پرانی چیزوں کو بھی سپورٹ کرے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ایوری سائنٹسٹ، ایوری جو ہر سائنسدان ہے، سائنٹیفک ہر جو سائنسی ہائپوتھیسس مفروضہ ہوتا ہے از اے ورک آف آرٹ، وہ ایک فن کا ہی نتیجہ ہے. یعنی سائنسدان کوئی بھی مفروضہ بناتے ہیں نا وہ ایک فن کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اس لیکچر کے اندر ہم آپ کے لیسن نمبر 3 کے انشاءاللہ 3 کوسچن آپ کو اٹیمپٹ کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی اسی لیسن کے ابھی تقریباً 4 کے کوسچن جو امپورٹنٹ ہیں وہ موجود ہیں جن کی اسٹیٹمنٹ اکثر پیپر میں آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کا یہ والا لیسن کمپلیٹ کر دیں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیکچر وہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ نے اس طرح کی مزید لیکچر دیکھنی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.